دیکھیں بات دراصل یہ آج ہمارے جو یہ افطراء اتنا مسئلہ بنا ہوا ہے، آپ دیکھ لیں اہل بیت سے متعلق، صحابہ سے متعلق. میں ادھر تمام کلمہ گو سے پھر سن لیں میری بات، تمام کلمہ گو سے کہوں گا کہ دیکھیں صوفیہ کا مسلک، صوفیہ کا مذہب وہ بڑا کمال کا یار، بڑا کمال کا ہے. صوفیہ کیا کہتے ہیں؟ میاں حضور سے میری اس متعلق بات ہوئی تو میاں حضور فرمانے لگے بچے ہم تو اس مسلک پر ہیں، ہمارا تو یہ نظریہ ہے کہ ہم تو اللہ کے ولیوں کے اتنا احترام کرتے ہیں، ہم تو اصحاب کہف کے اس کتے کا جو اللہ کے ولیوں کے دربار کی غلامی کر رہا ہے. سورہ کہف جس کے متعلق نازل اللہ نے ارشاد فرمایا، اللہ جس کے بیٹھنے کا انداز اللہ قرآن کے اندر ارشاد فرمایا کانوا اصحاب الکافی کانوا آیاتنا عجبا، اللہ نے جس کو نشانی بیان کی ہوئی وہ کتا ہے، ایک کتا اصحاب کہف کا ایک کتا ہے جو غار کے باہر بیٹھا ہوا اللہ والوں کی غلامی کر رہا ہے، اللہ والوں کی غلامی میں سیکورٹی کے منصب پر تعین ہے. ہم تو اس کا احترام کرتے ہیں، ہم تو اس کی برکات بیان کرتے ہیں. تو فرمایا تو صوفیہ کا مسلک تو بڑے کمال کا مسلک ہے کہ جب وہ اللہ کے ولیوں کے اتنا ادب کرتے ہیں، خواجہ غریب نواز کے اتنا ادب کرتے ہیں، داتا علی حجویری کے اتنا ادب کرتے ہیں، غوث اعظم کے اتنا ادب کرتے ہیں، بایزید بسطامی کے اتنا ادب کرتے ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی کے اتنا ادب کرتے ہیں، حضرت عبداللہ شاہ غازی کے اتنا ادب کرتے ہیں. تو جب اللہ کے ولیوں کا اتنا ادب کرتے ہیں صوفیہ، تو پھر بتائیں صحابہ کا کتنا ادب کرتے ہوں گے. تو ہم تو اسی مسلک پر لازمی سی بات ہے. لیکن ادھر ایک مسئلہ یہ بھی ہوگا کہ کچھ لوگوں نے اس طرح سے ان چیزوں کو پیش کرنے کی کوشش کی ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ وہ آپس میں جھگڑا دکھانا چاہ رہے ہیں کہ آپس میں ان کا کوئی مسئلہ تھا. آج سے میں آپ کو صحیح بات بتاؤں، آج سے کوئی آپ 8 سال پہلے 7 سال پہلے، میں خود اپنی بات کر رہا ہوں، میں نے درس نظامی مکمل کیا، ہمیں یہ نہیں پتا تھا کہ یار باغ فتح کیا ہے. میں آپ کو صحیح بات، درس نظامی مکمل کرنے کے بعد 2013 میں عالم اور مفتی بن چکا تھا 2013 کے اندر. اس وقت تک ہمیں نہیں پتا تھا کہ باغ فتح کیا ہے، ہمیں نہیں پتا تھا کہ جنگ جمل کیا ہے، ہمیں نہیں پتا تھا کہ جنگ صفین کیا ہے. آج تو ماشاءاللہ تقریریں اس بات پر ہو، یار تمہیں بڑا مطلب سمجھ آ گئی دین، تمہیں سمجھ میں آ گئی زیادہ دین. اکابرین نے اس معاملے میں سکوت اختیار کیا، خاموشی اختیار کیا. میں تمام بزرگوں سے کہہ رہا ہوں، تمام علماء سے کہہ رہا ہوں، اکابرین نے ان معاملات کے اندر سکوت اختیار کیا. امیر المؤمنین مولا علی مشکل کشا شیر خدا کی اپنی شان ہے. حضرت امیر، اگر ہمیں کیا ضرورت پیش آ گئی کہ ہم کمپٹیشن کرائیں؟ دیکھیں یہ تو اعلی حضرت نے لکھا ہے کہ جب حضرت امیر معاویہ کا ذکر ہو، حضرت مولا کائنات کا ذکر ہو، تو امیر المؤمنین مولا علی مشکل کشا کے ساتھ لگایا جائے گا. بالکل. تو آپ اس طرح کے نعرے ایجاد کر کے، اس طرح کی چیزیں ایجاد کر کے آپ قوم کو تو خود منتشر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، قوم کو آپ خود برباد کرنا چاہ رہے ہیں، قوم کو خود آپ توڑنا چاہ رہے ہیں. تو یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے یار، یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. آپ دیکھیں نا آج لبرل سیکولر جو دین سے انکاری شخص ہیں، آج وہ گالیاں دے رہے ہیں علماء کو، آج وہ انہی باتوں کے اوپر. تو میں اپنے ناظرین سامعین سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ اللہ اور اس کے رسول اور جو ہے نا آپ یہ سمجھیں کہ دین اسلام کی یہ ترجمانی نہیں کر رہے ہیں. یہ لوگ جو فساد ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ ہستیاں لڑنے کی نہیں، یہ ہستیاں محبت کرنے کی. کوئی مولا علی کا ذکر کر رہا تھا، سو بسم اللہ، آپ اس کے اوپر آپ لازم کر دے، تو نے نعرہ حیدری لگایا تو تو نعرہ یہ والا بھی لگا، تو یہ والا بھی نعرہ لگا، تو وہ والا بھی نعرہ لگا. بھائی آپ کے پاس کون سا اعلی کار آگے کہ آپ لوگوں کے دلوں کو ٹیسٹ کر رہے ہیں یار؟ کہ نہیں اس نے نعرہ یہ علی کی بات کر رہا تو اس کے دل میں بغض معاویہ ہے، یا حضرت امیر معاویہ کی بات کر رہا تو اس کے دل میں بغض علی ہے. شرم کرو، حیا کرو، کدھر سے دین سیکھ لیا آپ نے؟ تو میرے بھائی میں اپنے ناظرین سامعین کو اتنی بات کہوں گا کہ ان جھگڑوں سے باہر نکلیں، ایسے لوگوں کی تقریر ہی نہ سنیں، ایسی ویڈیوز ہی نہ دیکھیں. یہ دیکھیں، یہ نہ اہل بیت کی محبت، صحابہ کی محبت کو ہلکا کرنا چاہ رہے ہیں آپ کے دلوں کے اندر، یہ ان کی سازش ہے. اب جب ان ہستیوں کے متعلق ہمارے دل ڈگمگانے لگیں گے تو آپ بتاؤ پھر دین کی تو ساری بنیادیں جڑیں ختم ہو جانی، دین کی تو ساری بنیادیں ختم ہو جانی. کون خطا؟ آج مجھے افسوس ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو خطا پر دلیلیں نکال رہے ہیں کہ سیدہ خطا پر تھی. یار افسوس کی بات ہے، یہ مشرب، یہ مسلک کب اہل سنت کا رہا
ہم تو دوسروں کو کہتے تھے کہ یار یہ لوگ وہ لوگ ہیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین اور علم غیب کی کمی اور حاضر و ناظر کے حوالے سے ہم یہ کہتے تھے کہ یار یہ وہ دلائل نکال رہے ہیں کہ جس سے ہم ہماری خوش نصیبی دیکھیں کہ ہم حضور کے لیے وہ دلائل نکال رہے ہیں جس سے میرے مصطفیٰ کے علم غیب ثابت ہو رہا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی فضیلتیں ثابت ہو رہی ہیں، اور ان کی بدبختیاں دیکھیں۔ آج ہمارے لوگ کس طرح کے کام میں لگ گئے۔ یار تم ایک اگر کوئی ایسی بات ہو گئی، مجھ سے کوئی بات ہو جاتی، بندہ بات کرتا ہے، زبان سے کوئی ایسی بات نکل جاتی ہے، پہلے اس سے پوچھے تو صحیح۔ آپ دیکھ لیں، میرا الحمدللہ پڑھنے پڑھانے سے تعلق ہے، تخصص فی الفقہ پڑھا رہا ہوتا ہوں۔ ایک یہ بات یاد رکھیے گا کہ قول کا کفر ہونا، فعل کا کفر ہونا علیحدہ بات ہے، قائل اور فاعل کا پر کفر لگانے کی علیحدہ بات ہے۔ آپ کسی قول کو تو کہہ سکتے ہیں کہ ہاں یہ قول کفر ہے، کسی فعل کو تو کہہ سکتے ہیں کہ یہ فعل کفر ہے، لیکن اگر آپ سے کوئی آ کے پوچھے کہ فلاں شخص نے ایسی بات کہی، کیا وہ کافر ہے، فوراً آپ حکم نہیں لگا سکتے۔ لیکن ہمارے تو آج ماشاءاللہ مسلمان کم کرنے کے لیے کافر زیادہ کرنے کے لیے بیٹھا ہے۔ ان کا تو کام ہی کچھ مولویوں کا ایسا ہو گیا کہ وہ کام ہی یہی کر رہے ہیں، معذرت کے ساتھ۔ انہی مولویوں کی وجہ سے آج اسلام جو ہے نا، جو ہے لوگوں کے دلوں میں اسلام کی ہیبت ختم ہوتی جا رہی ہے۔ فوراً کفر۔ کس نے اتنی جلدی کفر کا فتویٰ لگایا؟ آپ مجھے بتاؤ تو صحیح ہے، کس نے لگایا؟ فاعل پر قائل پر کفر اتنا آسانی سے نہیں لگتا ہے، لیکن ہمارے تو ماشاءاللہ بیٹھی اسی لیے فوراً یہ تفضیلی، یہ رافضی، یہ خارجی، یہ وہ۔ سبحان اللہ۔ تو مہربانی کریں، ہمیں چاہیے کہ میں اب ان لوگوں سے بھی عرض کر رہا ہوں کہ جو ابھی دین سیکھ رہے ہیں، جو طالب علم ہیں، خدا را امت کو متحد کرنے کی کوشش کریں، امت کو جوڑنے کی کوشش کریں، امت کو توڑنے کی کوشش نہ کریں۔